कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की खारजा उमूर के हवाले से जो तरजीहात है उसमें अव्वल तरीन तरजीहात में ये शामिल है कि अफ़गानिस्तान और उसके साथ इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो। इसके लिए पाकिस्तान ने अनथक मेहनत की है और ये मेहनत जारी है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम होता है तो पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए इसका एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार होगा। इसी पस मंज़र में आखिरकार इस साल फरवरी में पहला अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अमन माहिदा हुआ, बाकायदा इस पर दस्तखत हो गए और फिर पाकिस्तान की कोशिशों से इस माह दोहा में इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का भी आगाज़ हो गया। अफ़गान अमल में पाकिस्तान की किरदार की अब दुनिया मुतरफ है। इसी पूरे पस मंज़र में एक अहम पेशरफ्त है। अपने पहले दौरे में चेयरमैन अफ़गान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला इस वक्त पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस हैसियत में डॉक्टर अब्दुल्ला का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। अब्दुल्ला की अफ़गानिस्तान हुकूमत में मौजूदा निज़ाम में कलीदी अहमियत है। आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें अफ़गान अमन अमल और बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। आज इस्लामाबाद में एक खिताब में अब्दुल्ला का कहना था कि दोनों ममालिक को माजी के साजिशी नज़रियात से बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। उन्होंने अफ़गान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हुए पाकिस्तान का दिल से शुक्रिया अदा किया। I am visiting Pakistan at a time when a new future, a peaceful future, is on the horizon. Pakistan has played an important role in facilitating this moment. My delegation and I thank you and thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts. Both Pakistan and Afghanistan paid a high price by facing various terror groups that are still acting as spoilers. We need to cooperate with like-minded countries against such elements. I want to thank Pakistan also for hosting millions of our refugees. And we share the idea of dignified, voluntary return of refugees. इस मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इलाक़ाई सालमियत खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अफ़गान अमन अमल में खुलूस नीयत के साथ मुसालिहाना किरदार अदा करता चला जाएगा और ऐसा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। इस अहम पेशरफ्त पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन अफ़गान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल्ला का ये पहला दौरा है। इसके अलावा इसकी अहमियत क्या है, अब तक का क्या फीडबैक है इस दौरे के हवाले से? खान साहब, मैं आपको ये बिल्कुल बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि आज डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान से कायल होकर इंशाअल्लाह कल रवाना होंगे कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो मुस्बत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुशहाली में, यकजहती में, खुद मुख्तारी में और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में दिलचस्पी रखता है। वहाँ के अमन के अमल को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया है, जिम्मेदारी निभाई है और आइंदा भी उनके साथ ताउन का इरादा रखता है। हमारी सोच में एक बहुत बड़ी हमने आगे बढ़े हैं और एक माहौल बहुत साजगार बना है। हम इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि बड़े अरसे के बाद एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है जिससे जाया नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान के मफाद में है और ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो लेके वो जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, पस मंजर बहुत अहम है मखदूम साहब के अफगान अमरीका अमन माहिदा हो गया है और इब्तदा हो गई थी इंट्रा अफगान डायलॉग, यानी तालिबान और अफगान हुकूमत के जो फैक्टर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू का आगाज हो गया था। उस सिलसिले में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, कई चीजें, कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली जो पेशरफ्त हुई है और इसके पीछे यकलख्ती हो गया, बहुत मेहनत हुई है, दरपर्दा बहुत काम हुआ है और उसका निचोड़ निकला 29 फरवरी को जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक अमन माहिदा दोहा में हुआ। फिर आपने देखा
کہ 9 اگست کو ایک لویا جرگا ہوتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جس نے ماحول کو مزید سازگار بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ 12 ستمبر کو جو کمنسمنٹ ہوئی انٹرا افغان نیگوسیشنز کی، یہ بھی ایک غیر معمولی پیش رفت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 25 تاریخ کو وزیر اعظم کی صدر اشرف غنی سے ایک ٹیلی فونک کانورسیشن ہوتی ہے اور وہ انہیں افغانستان آنے کی دعوت دیتے ہیں جو انہوں نے قبول کی ہے اور بڑی اچھا تبادلہ خیال ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبداللہ کی سربراہی میں ایک وفد آتا ہے 6 روزہ مذاکرات کے لیے، اور اس سے پہلے پاکستان کا ایک وفد جاتا ہے 31 اگست کو کابل، جس میں ہمارا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے آف ایپیکس کا جو ہمارا ریویو ہے وہ اس میں مکمل ہوتا ہے. تو یہ پورے اگر آپ اس کو جائزہ لیں تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے اور ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے، باہمی تجارت کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو رہی ہے. ہم افغان بارڈرز کے ساتھ بارڈر مارکٹس کھولنے کی بات کر رہے ہیں. افغان ٹرانزٹ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ اب تکمیل کے قریب ہے، اس کی جو مدت ہے آئندہ سال کے شروع میں، اور اس کو بھی ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک عمل ہوگا. اور جو باہمی تجارت ہے، جو معیشت ہے، اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے جس میں بڑا تعطل رہا ہے، جس میں کووڈ بھی ظاہر بڑی وجہ تھی؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. پہلی تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج کابینہ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک نئی ویزا پالیسی کا فیصلہ کیا ہے جس میں ارادہ ہے سہولتیں بڑھانے کا، فیسیلیٹیٹ کرنے کا، آسانیاں پیدا کرنے کا. یہ آج فیصلہ ہوا ہے. جو ان کی خواہش تھی آج وہ پوری ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے تجارت کا ذکر کیا، بائلیٹرل ٹریڈ کا ذکر کیا، اس پہ بھی ہماری بات ہوئی ہے اور فیصلہ ہوا ہے کہ مستقبل قریب میں رزاق داؤد صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں کامرس کے، وہ کابل تشریف لے جائیں گے اور مزید ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پر گفتگو ہوگی. اسی طرح آپ نے ذکر فرما دیا بارڈر مارکیٹس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ بارڈر مارکیٹس بنائی جائیں تاکہ سہولت کاری ہو سکے. یہ سب ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ بڑی مثبت ہیں. پھر ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے. افغانستان میں امن آتا ہے، استحکام آتا ہے، تو اس سے جو روڈ ریل لنکس ہیں اور جو ریجنل کنیکٹیوٹی چاہیے ہمیں افغانستان اور بیونڈ سینٹرل ایشیا، اس پر بھی ہماری پیش رفت ہوئی ہے. اور اس سے بھی پوری ایک ریجنل جو انٹیگریشن ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہم سب اور یقیناً آپ کے جو پیش منظر ہے اس میں جو سی پیک اس وقت اس پورے علاقے میں انفولڈ ہو رہا ہے اور جو بڑی بہت ہی سرعت سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے، چین ہے، پھر پورے خطے کے حوالے سے چین کا یہ پلان ہے اور آگے اس کے، تو افغانستان اس میں ہمارے ساتھ اور اس پورے سی پیک کے حوالے سے اس کا ٹرسٹ اور اس کا کانفیڈنس لیول موجود ہے. خان صاحب، سی پیک کا اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو افغانستان کو بے پناہ فائدہ ہو سکتا ہے. جو گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں اور وہ ڈائریکٹ ان کو شارٹیسٹ پاسبل جو روٹ ملتا ہے ٹو ایکسیس ٹو وارم واٹرز وہ گوادر کے ذریعے ملتا ہے. تو یہ جو کوریڈور اکنامک کوریڈور بن رہا ہے اور اس کی ایکسپینشن کے بارے میں افغانستان میں اگر ہوتی ہے تو اس سے افغانستان بھی اور یہ پورا ریجن جو ہے مستفید ہوتا ہے. یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کا فائدہ صرف چین اور پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ پورا خطہ اس سے مستفید ہوگا. اور افغانستان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس اس حوالے سے اس کا لیول اور اس کا جو اس میں شمولیت کی بات ہے. پہلی بار آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برملا اعتراف کیا ہے پاکستان کے مثبت کردار کا. یہ تو ہمیشہ آپ سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، وہ انگلیاں اٹھاتے رہے، فنگر پوائنٹنگ کرتے رہے،
الزامات لگاتے رہے، تنقید کرتے رہے، گلے شکوے رہے، اس ٹرپ پہ اور یہ پورا جو ایک ماحول بنا ہے جو سما آج آپ کے سامنے ہے، اس پہ بے پناہ محنت ہوئی ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ جس ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک کشیدگی دکھائی دیتی تھی، آج اس میں ایک گرم جوشی ہے، آج اس میں ایک اعتماد کا رشتہ ہے، اور آج ان میں احساس ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے گلگت بلتستان کی مستقل حیثیت کیا ہونا چاہیے، اس کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ بہت اہم اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہر